تو ابو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ویسٹ میں کبھی ہم ہوتے ہیں تو کبھی جس طرح نان مسلمز ہوتے ہیں کبھی وہ آپ سے ریلیجس سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ پورک کیوں نہیں کھاتے, آپ ڈرنک کیوں نہیں کرتے. تو جو ہمارے مطلب ہوتا ہے اس طرح جس طرح قرآن میں ہے اور جیسے آپ اس ٹائم کہہ سکتے ہیں انہیں کنونس کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس طرح ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں, تو وہ اس بات کو کبھی کبھی آرگیو کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہمارا قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم غیب پہ علم رکھیں, نبی پہ علم رکھیں. وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان پہ بلیو ہی نہیں کرتے تو ہمارے لیے کوئی موٹیو ہی نہیں ہے آفٹر لائف کا. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بات ایسے بالکل ایبرپٹلی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا ان کے کوشچنس کا. تو اس طرح کے کوشچنس میں پھر ان کے ساتھ ہم کس طرح مطلب ڈیل کیا کریں؟ دیکھو بیٹا, بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے نا کچھ فینومیناز ایسے ہیں جو کہ ہم اپنے 5 سینسز سے سینس کر سکتے ہیں. ہم دیکھنے سے, سونگھنے سے, ٹچ کرنے سے, اور وہ تمام علم جو اس طریقے سے آتا ہے اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. کوئی اس پہ آرگو کرے تو ہم ایکسپیریمنٹ کریٹ کر کے اس کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے, اور پورے سائنس کی بنیاد اسی کے اوپر ہے. لیکن دنیا کے کچھ ایسے فینومیناز ہیں جو کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں, اور وہ ان کو ہم ان سائنٹیفک پرنسپلز کے تحت جو کہ مٹیریل پر اپلائی کرتے ہیں, ہم ایکسپیریمنٹ کے طور پر, ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ نہیں کر سکتے اور کر کے بتا نہیں سکتے. مثلاً لائف کس کے لیے ہے, موت کے بعد کیا ہوگا, کیا اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو فلسفی کے سوال ہیں, زندگی کیوں ہے, زندگی یہاں کیوں مارز وجود میں, دیکھیں نا زندگی کیسے مارز وجود میں آئی, اس کے لیے تو ہمارے پاس ایویڈنسز, سائنس, اس طرح کی چیزوں سے لوگوں نے, وہ بھی کوئی شور نہیں ہے جنہوں نے بگ بینگ کا ایک بتایا ہے, ایوولوشن کی تھیوری ہے, وہ ساری وہ کیسے بنا, وہ بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 100% کوئی اوتھینٹک بات ہے. یعنی گیون ٹائم کے اندر ود گیون نالج وہ ایک یعنی سمجھی جاتی ہے کہ وہ ایک اوتھینٹک بات ہے, لیکن اس کے اندر کتنی زیادہ اور موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ جو ایسے سوال ہے نا جو کہ آفاقی نوعیت کے سوال ہیں, کاسمک نیچر کے سوال ہیں, ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ ان سائنسی پرنسپلز کے تحت اس کا جواب نہیں دے سکتے. پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ کی ساری مادی ترقی اور ان کی جو سائنسی گروتھ ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ جس چیز کو ہم سائنٹیفکلی اپنے حواس خمسہ سے ایکسپیرینس کر کے لیبارٹری میں اس کا ایکسپیریمنٹ بنا کر اور اس کے رزلٹ کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں, صرف وہی حقیقت ہے, باقی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاؤں. ایک شخص تھا کانٹ, جو کہ ایک فلسفر تھا, بہت مشہور ہے کانٹ. اگر آپ کہیں لکھیں یا آپ پڑھیں کہ دی پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ لکھیں, لفظ نے پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ, یا کانٹ, ایموئل کانٹ کون تھا, تو وہ بہت بڑا ایک فلسفر تھا. اس نے یہ نظریہ دیا کہ کوئی بھی چیز جو کہ ان 5 سینسز کے علاوہ ہے اس کو عقل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میچ کرتا تھا ویسٹ کی اس تمام سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اس لیے اس کو بہت لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, اور لاجیکلی بڑی ٹھیک لگتی ہے کہ جو چیز آپ کو پتہ نہیں, جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی, جس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے, اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس کی بنیاد پر ہی لوگوں نے آفاقی سوالوں کا جواب بھی اسی کی بنیاد سے دینا شروع کر دیا کہ جب تک سائنس پروو نہیں کرے گی تو خدا کو کیسے مانیں گے, جب تک سائنس پروو نہیں کرے گی تو موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہم سے کچھ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا, ہماری لائف کس فارم میں ایگزسٹ کرے گی, اس کے بارے میں سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, ہم اس کو نہیں پروو کر سکتے اور اس کو نہیں ہم جان سکتے. لیکن ایک بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ کانٹ سے پہلے عقل کی ڈیفینیشن یہ نہیں تھی جو کانٹ نے کی تھی, اور وہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ 5 حواس خمسہ سے جو کچھ ہمارے پاس نالج آتا ہے, عقل ہماری ایک وہ فیکلٹی ہے جو ان 5 چیزوں کو لے کر خود ایک ایکسپیرینس کریٹ کرتی ہے. اور وہ جو ایکسپیرینس دماغ میں کریٹ ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس بھی اسی طرح کا ویلڈ ہے جس طرح کا سائنسی ایکسپیرینس ویلڈ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ یونیک ایکسپیرینس ہے, یعنی مجھے باہر سے جو ڈیٹا ملا اس ڈیٹا کی بنیاد پر میرے دماغ نے ایک ایکسپیرینس کریٹ کیا, اس ایکسپیرینس نے کریٹ کر کے جو میرا ورلڈ ویو بنایا
وہ میرے لیے اتنا ہی اتھینٹک ہے جتنا کہ سائنٹیفکلی اتھینٹک ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, اب یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہماری دماغ جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا ہے, اور ہر وہ چیز جس کو ہم ایکسپیریمنٹ سے نہیں کر سکتے ہم اس کو ریجیکٹ کرنے پر تیار ہیں. رائٹ. لہٰذا جو شخص بھی نفاقی سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہے نا, اور مذہب ان میں سے ایک ہے, اس کا جواب ان سائنٹیفک پرنسپلز کے تحت نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا آپ کیا کریں, جب آپ وہاں ویسٹ میں رہتی ہیں, میرے خیال کے اندر ہمیں بالکل آرگو نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, کیونکہ آپ کسی پر بھی اپنا جو ایکسپیرینس ہے نا, جو آپ نے کریٹ کیا ہے, وہ کسی کے اوپر سپر امپوز نہیں کر سکتے, کسی پر ٹھونس نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایکسپیرینس آپ کا یونیک ایکسپیرینس ہے. خدا کے بارے میں جو آپ کا ایکسپیرینس جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ جس بنیاد کے اوپر بنی ہے, وہ بنیاد کسی اور شخص کے لیے وہ بنیاد ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لہٰذا میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں رول ماڈل کرنا چاہیے. ہمیں ایک بہترین اخلاقی زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے بلیف سسٹم کا حصہ سمجھتے ہیں, اس کو پریکٹس کر کے عملی نمونے کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہیے. اور دوسری, اگر کوئی بھی آدمی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اسلام کے بارے میں کیا ہے, تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ تھا کہ کسی کو بھی جب دعوت دینی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پیش کرتے تھے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن کو صحیح طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ پڑھا نہیں ہے اور اس کو سمجھا نہیں ہے. اور اکثر لوگ جو مذہب پر گفتگو کر رہے ہیں, یا مذہب پر پازیٹیو یا نیگیٹو, جو مذہب پر تنقید کر رہے ہیں یا مذہب کی کو فیور کر رہے ہیں, ان میں سے اکثریت نے ایکچولی قرآن پاک کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں پڑھا. تو جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہوں, کبھی آپ ان سے پوچھیں, اور جو اعتراض کا جواب دینے والے ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھیں, تو انہوں نے قرآن کو کبھی بھی اس کی ٹرو اسپرٹ پہ نہیں پڑھا. تو جب آپ اس کو مفہوم کو سمجھتے ہیں, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن طیار ایک تھے, تو وہ ایک نجاشی ایک بادشاہ تھا حبشہ میں, جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنائی. تو اسی طرح کسی کو بھی جو دعوت دی جاتی ہے تو ایکچولی ان کو قرآن پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر اپنی ایک حقانیت ایسی ہے, اس کے اندر اپنا ایک انہیرنٹ لاجک ہے, انہیرنٹ اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ایک طرح کی کنوکشن ہے اس کے اندر کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ بالکل آرگو مت کریں. آپ کسی کو اس کے نفع نقصان پازیٹیو نیگیٹو صرف, اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, آپ صرف اس شخص کو تلقین کریں, اس شخص کو ایڈوائز کریں جو آپ سے خود کہتا ہے کہ مجھے ایڈوائز کریں, ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ آپ اپنے اس پر پکے رہیں, آپ عملی نمونہ بنیں, آپ کے اندر ایک دیکھ کر پتہ لگے کہ آپ کون ہیں, اور آپ کے عمل سے پتہ لگے آپ کے کون ہیں. باقی جس کی قسمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی صحیح سمجھ دے دے گا. اور باقی جتنے بھی آفاقی سوال ہیں وہ آپ کا ایک اپنا یونیک ایکسپیرینس ہے, جس کا نام ایمان ہے. ایمان ایک یونیک ایکسپیرینس ہے جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے. اب اگر کوئی بندہ اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کو سائنٹیفکلی پروو نہیں کیا جا سکتا, تو یہ تو پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو 5 ذرائع ہیں نالج کو لینے کے, یہ اتنے لمیٹڈ ہیں. ہماری آنکھ دیکھ کتنا سکتی ہے. ابھی دیکھنا بارش ہونے والی ہوگی تو یہ پرندے بولنا شروع کر دیں گے. یہ پہلے وہ جو تھنڈر جو آوازیں ہیں وہ سن لیں گے, ہمارے کان سن نہیں سکتے, 20 سے 20,000 ڈیسیبل سے زیادہ سن نہیں سکتے. ہماری آنکھ جو ہے ایک خاص رینج سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی ہے نا. ہماری زبان کا ذائقہ ایک خاص لیول سے چکھ نہیں سکتا. ہم خود یہ بہت کوئی ریلائبل نہیں ہے سینس, ہماری ٹچ والی سینس بہت ریلائبل نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان 5 کی بنیاد پر پوری دنیا کا ایک کائنات کی ایک شکل بنانا چاہتے ہیں, تو یہ ویسے ہی بہت ہی ڈیفیشینٹ شکل ہے. تو آئی ایم شیور کہ بہت ساری اور فیکلٹیز موجود ہیں کہ جو کہ ان فزیکل فیکلٹیز کے علاوہ ہیں, جو کہ علم کا باعث بنتی. ان میں سے ایک جو ہے وہ ایکچولی آپ کا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے, اور وہ ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بنا کے دیتا ہے. آئی ہوپ میں کچھ باتیں کلیئر کر سکا ہوں.